السلام علیکم، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے، ہم آٹو بایوگرافی پہ بات کر چکے ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے بایوگرافی پہ۔ بایوگرافی کو میں نے ادھر تھوڑا سا ڈیٹیل میں نہیں سمجھایا تھا، لیکن بریفلی میں نے سمجھایا تھا کہ بایوگرافی جو ہے وہ کسی کی زندگی کے بارے میں چیزوں کو لکھنا، مطلب کسی کی پوری زندگی کو لکھنا کسی اور کے ہاتھوں۔ فار ایگزامپل کسی کی کہانی لکھنی ہے، اگر میں لکھوں گا کسی اور کی کہانی اور میں کہوں گا کہ یہ ساری کی ساری سچائی پہ مبنی ہے، یہ اس کی زندگی ہے فرام اے ٹو زیڈ وغیرہ وغیرہ، تو وہ بایوگرافی کہلائے گی۔ اگر میں اپنی کہانی خود لکھوں گا کہ یہ میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے اور میں یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ سچ میں ہوا ہے، تو وہ پھر آٹو بایوگرافی کہلائے گی۔ اچھا، اس کا شروعات کس طرح ہوتا ہے کہ پوسٹ کلاسیکل یورپ جو ہے، کلاسیکل یورپ مطلب 1000 سے 1100-1200 سے پہلے جو یورپ تھا، اس میں لوگ جو تھے وہ سرچ کرتے تھے، جس طرح کہ سینٹس کی زندگی کیسے گزرتی ہے، مطلب بڑے بڑے جو بزرگان تھے ان کے، کرسچنز وغیرہ کے، وہ ان کی زندگی کس طرح گزری ہے، یا پرنسز جو ہوتے ہیں شہزادے یا بادشاہ، ان کی زندگی کیسے گزری ہے، ان کے بارے میں اگر کوئی بندہ ریسرچ کرتا تھا اور لکھتا تھا تو اس کو ہم بایوگرافی کہہ سکتے ہیں، اس کا سٹارٹ ہے یہ۔ دوسرا جو سٹیج ہے وہ میڈیول ہسٹورینز پہ جوفری آف مینماؤتھ ہے، میتھیو پیرس اور جس طرح ادر اس طرح کے بڑے بڑے لوگ ہیں، تو وہ ہیومن فیلنگس پہ اور اسٹرینتھس پہ ہسٹریز لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر کوئی بندہ اتنا زیادہ فیمس ہے تو ان کے کتنی دفعہ وہ فیل ہوا تھا، یا ان کی کیا کیا مضبوطیاں تھی، ان کی کیا کیا قوتیں تھی، تو وہ بھی اصل میں بایوگرافی ہی کہلاتی ہے۔ لیکن جو بیسک بایوگرافی ہے وہ 16 سینچری کے بعد شروع ہوئی، مطلب 1500 سے لے کے 1600 تک کی جو تاریخیں ہے، اس میں پہلی بایوگرافی ریکوگنائز کی جانے لگی ہے آج کل۔ کارڈینل مورٹن کی ایک بایوگرافی ہے، لائف آف رچرڈ دی تھرڈ، جو کہ 1513 میں لکھی گئی ہے، اور اس کو تھامس مور کے ہاں جو ہے وہ ایٹریبیوٹ کیا گیا تھا کہ وہ تھامس مور نے لکھی ہے، اصل میں یہ کارڈینل مورٹن نے لکھی ہے۔ ایک اور بایوگرافر ہے، انہوں نے لکھی ہے لائف آف مور، 1535 میں لکھی ہے۔ 1536 میں پھر مور کو قتل ایگزیکیوٹ بھی کیا گیا تھا۔ کیونڈش نے ایک بایوگرافی لکھی ہے لائف آف وول سے، جو کہ 1554 سے 47 تک لکھی گئی ہے۔ تو یہ وہ فرسٹ بایوگرافیز ہے جو سٹارٹ میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بک کی شکل میں لکھی گئی ہے اور اچھے سے لکھی گئی ہے، مطلب ان کا ایک اچھا گرب تھا، ایک اچھا سٹارٹ تھا۔ پھر 17 سینچری میں جو ہے بیکن لکھی ہے لائف آف ہنری دی تھرڈ 1621 میں، یہ 17 سینچری ہے۔ 17 سینچری کا مطلب ہے کہ 1600 سے لے کے 1700 تک۔ والٹن نے لکھی ہے لائیوز، جو کہ 1640 سے لے کے 78 تک، یہ تقریباً 28 سال کی ایک بارے میں ایک کتاب ہے۔ تو یہ ایک بایوگرافی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن سٹارٹ اس کا 16 سینچری میں ہوا تھا، یہ 17 سینچری میں اب جا رہے ہیں۔ یا اوبرن نے لکھی ہے منٹس آف لائفز، اور جو کہ 1660s میں سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم 18 سینچری پہ بات کریں، مطلب 1700 کے بعد ہم بات کریں، تو ڈاکٹر جانسن نے ایک بایوگرافی لکھی ہے لائفز آف دا پوئٹس، بہت زیادہ فیمس کتاب ہے۔ تو اس میں 1779 سے لے کے 81 تک، مطلب 2 سال، اس میں جتنے بھی چیزیں ہیں انہوں نے شاعروں کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے شروعات کیسے کیا تھا پوئٹری میں، اور اپنا نام کیسے کمایا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے بعد اس کو ایک لٹریری فارم سے ریکگنیشن اس کی ہو گئی، مطلب لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ ایک لٹریری فارم ہے، بایوگرافی ایک لٹریری فارم میں تب یہ بن گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کا جو فاؤنڈر ہے وہ تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سیموئل جانسن یا ڈاکٹر جانسن اس کا فاؤنڈر کہلاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک اچھے طریقے سے اس کو سٹارٹ اپ کیا، اس کا اینڈ کیا۔ تو پھر اس کے بارے میں بوسویل نے ایک بک لکھی ہے، اور وہ ہے جانسن کی کہانی لائف آف جانسن، 1791 میں لکھی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک اچھی بایوگرافی ہے۔ 19 سینچری میں اگر ہم آ جاتے ہیں 1800 کے بعد، تو بایوگرافی جو ہے وہ بہت زیادہ فلرش ہونے لگی۔ لوکارٹس نے لکھی ہے لائف آف اسکاٹ، جو کہ 1837 سے 38 تک، یہ 2 سالوں میں لکھی گئی ہے۔ یا گلکرسٹ کی اگر آپ دیکھتے ہیں لائف آف بلیک، جو کہ 1863 میں لکھی گئی ہے۔ لیکن اس میں جو ہے وہ جو اس کا سٹرکچر تھا وہ فکشن سے بہت زیادہ انفلوئنس تھا۔ فکشن کا مطلب ہے جو کہ ایک ریئل سٹوری، آپ اسے نہیں کہہ سکتے، یو کین کال اٹ اے ناول ایٹسیٹرا، ایک ہوائی کہانی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ ورڈزورتھ کی پریلوڈ ہے، پھر یا چارلس ڈیکنس کے جو ناولز ہیں، برونٹیز کے جو ناولز ہیں، برونٹیز سسٹر کے جو ناولز ہیں، تو یہ سارے کے سارے جو ہے کہیں نہ کہیں جا کے آپ لوگوں کو ملے گا کہ یہ بایوگرافیز ہے، کسی اشخاص کی، لوگوں کی، پرسنس کی کہانیاں ہیں، لیکن وہ فکشنل ہے۔ وہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب یہ بندہ یہ تھا، یا یہ میں تھا، یا میرا دوست تھا اور ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوئی ہے۔ اب نیچے جا کے اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں تو
1900 تک یہ چیزیں جو ہے کنٹینیو رہی، اور پھر بہت ساری بایوگرافیز آ گئی، جس طرح غوث حفاظ انسان انہوں نے لکھا ہے 1907 میں، جو کہ اور پھر بہت سارے بایوگرافیکل ناولز آ گئے۔ بایوگرافیکل ناولز کا مطلب ہے جس میں ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ایک ایک بندہ ہے، کریکٹر ہے، پروٹاگنسٹ ہے، وہ پیدا ہوا اس طرح اس کے اینڈ تک یا اس کی جوانی تک جس نے بھی اس کے مراحل گزرے ہیں، ان کو ہم بایوگرافیکل ناولز کہتے ہیں، یا وہ کسی انسان کی بایوگرافی زندگی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تھوڑے بہت، اس کو ہم بایوگرافیکل ناول کہتے ہیں۔ جس طرح بڈلری کا ہے دا وے آف آل فلیش، اس طرح جو کہ 1903 میں لکھی گئی تھی، اور بایوگرافی جو ہے اس کا ماڈرن فارم اسٹیبلش ہوا، بن گیا۔ لیکن ماڈرن جو بایوگرافرز تھے، مطلب 1900 کے بعد جو بایوگرافر تھے 20th سینچری کے، ان کا ایک کویشچن اٹھا جناب کہ یہ ایک نان فکشن چیز ہے، بایوگرافی جو ہے یہ ایک نان فکشن چیز ہے۔ اگر آپ لوگ بھی دیکھیں اور میں کسی بندے یا شاعر یا کسی پبلک فگر کے بارے میں کوئی کتاب لکھ رہا ہوں تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ جناب یہ فکشن نہیں ہے، یہ نان فکشن ہے، کیونکہ میں جو بھی لکھ رہا ہوں سچ لکھ رہا ہوں، اور میں آپ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے دے رہا ہوں کہ یہ اس بندے کی یا اس بندی کی کہانی ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ یہ آٹو بایوگرافی سے الگ ہے، یہ فکشن ہے، کیونکہ آٹو بایوگرافی وہ بندہ خود لکھ رہا ہے اور اس میں سارا کا سارا سچ ہوگا، nothing but the truth۔ اچھا، اس میں ایک اور نائیو ججمنٹ پھر آ گئی، جی ایچ ویل کی ایکسپیریمنٹ ان آٹو بایوگرافی جو کہ انہوں نے 1934 میں لکھی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جناب اگر when he wishes the novel could more closely resemble the biography since the latter is more truthful، جناب والا بات یہ ہے کہ ہم ناول پڑھتے ہیں، اس کے بعد بایوگرافی آ جاتی ہے، تو بایوگرافی تو زیادہ ٹروتھفل ہے، اس میں سچائی بہت زیادہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ who would read novel if we were permitted to write biography، ناول کون پڑھے گا اگر ہمیں اجازت مل گئی ہے کہ آپ بایوگرافی لکھ سکتے ہیں، تو ہم بایوگرافی ہی لکھیں گے، کیونکہ ہم اس کو نان فکشن میں بھی ڈال لیتے ہیں، اور وہ ناولز کی طرح ہے، وہ کسی بندے کی کہانیاں ہے۔ لیکن 20th سینچری کے مڈ کے بعد، 1950 کے بعد اس میں بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ انٹرچینجبلٹی اس میں آ گئی، اور فکشنل اور ڈاکیومنٹری ٹیکنیکس وغیرہ یہ ساری چیزیں چینجز اس میں آ گئی۔ دا ٹریڈیشنل ڈسٹنکشن بٹوین بایوگرافی، پرسنل ہسٹری، جسے ہم ڈائری کنفیشن وغیرہ کہتے ہیں، ان ناول اسپیشلی فرسٹ پرسن نیریٹو، جس میں وہ رائٹر خود بتا رہا ہے کہ پھر میرے ساتھ ایسا ہوا، پھر ایسا ہوا، یا ٹیپ ریکارڈڈ ناولز بگین ٹو بی کویسچنڈ، ان چیزوں کو سوال کا نشانہ بنا گیا کہ یہ ایک دوسرے سے الگ کیسے ہیں، یہ تو ایک دوسرے کے ایک جیسے ہیں۔ پھر دا ڈسٹنکشن بٹوین ناول اینڈ آٹو بایوگرافی بیکمز آلموسٹ میننگ لیس ان دس کنٹیکسٹ، پھر تو جناب ناول اور آٹو بایوگرافی کا جو ڈفرینسز تھا وہ تو اس کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا، کیونکہ اوپر میں نے جس طرح کہا کہ پرسنل ہسٹری پہ، بایوگرافی پہ اور ناول پہ جس کا نیریٹو جو ہے وہ فرسٹ پرسن بنا ہو، ان میں سوال اٹھے اور لوگ اس میں پوچھ رہے تھے کہ کیا ڈفرینسز ہے اس میں۔ دا لیٹ 20th سینچری واز آلسو نوٹیبل فار این انکریز ان لائف رائٹنگ اپروچ ٹو فکشن اینڈ نان فکشن۔ 1980، 90، 70 ان دہائیوں میں بھی لوگ بہت زیادہ ان چیزوں کو لکھتے تھے، لائف رائٹنگ لکھتے رہے ہیں۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ آٹو بایوگرافی الگ چیز ہے، بایوگرافی الگ چیز ہے۔ بایوگرافی میں آپ یہ کہتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بالکل سچ ہے اور یہ کسی بندے کی لائف کی کہانی ہے، اور یہ جو ہسٹری میں نے بتائی یہ اس لیے میں نے بتائی کہ بایوگرافی کا جو شروعات تھا وہ کیسے ہوا تھا اور اینڈ اب کیسے ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک بندہ ناول لکھ رہا ہے تو وہ آپ کو یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ جناب میں یہ ناول کسی کی زندگی کے بارے میں لکھ رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ اٹیچ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اٹ از کلوزلی بایوگرافیکل ناول۔ تو ناول فکشن ہے، بایوگرافی آٹو بایوگرافی جو ہے وہ نان فکشن ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔